پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے ابوالکلام آزاد۔ اس کے پہلے حصے میں ہم نے ابوالکلام آزاد کی پیدائش اور ابتدائی تعلیم کے متعلق پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کا اصلی نام محی الدین احمد تھا اور والد کا نام مولانا خیر الدین تھا، اور آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے 1888 میں۔ ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی تھی اور جلد ہی آپ نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم بھی حاصل کی۔ تو آپ نکالیں اپنا سبق، آج صفحہ نمبر 79۔ آپ بہت بڑے ادیب اور عالم تھے، اس کے ساتھ ہی آپ بہت بڑے سیاسی رہنما بھی تھے۔ آپ ساری عمر ملک و قوم کی خدمت کرتے رہے۔ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو کر آپ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں آپ کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ انگریز حکومت نے آپ کو کئی بار جیل بھیجا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، آپ کے اخباروں پر پابندی لگا دی گئی، لیکن آپ نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ آپ ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے، آپ اپنی زبان اور قلم سے ملک کی خدمت کرتے رہے۔ آپ گاندھی جی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ 2 بار کانگریس کے صدر چنے گئے اور تحریک آزادی کی رہنمائی کی۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ آپ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ آخری وقت تک آپ اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی۔ آپ نے 1985 میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال کی تھی۔ آپ کی آخری آرامگاہ دہلی جامع مسجد کے سامنے ہے۔ چونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کو تعلیم ورثے میں ملی تھی، علم ورثے میں ملا تھا، کیونکہ آپ کا والد ایک بہت بڑا عالم تھا اور والدہ بھی مکہ کے ایک بہت بڑے عالم دین کی بیٹی تھی۔ اس طرح والد اور والدہ دونوں دینی ماحول میں پلے ہوئے تھے، اس لیے مولانا آزاد بھی دینی تعلیم میں کافی مہارت رکھتے تھے، کافی آگے بڑھ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جب تحریک آزادی شروع ہوئی تو مولانا ابوالکلام آزاد نے مہاتما گاندھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی اور انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی میں شمولیت اختیار کی۔ تو اس طرح ایک عالم، ایک ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ مولانا آزاد ایک سیاسی رہنما بھی بن گئے، اور مولانا آزاد نے اپنی ساری عمر ملک اور قوم کی خدمت میں گزاری، چاہے وہ دینی میدان تھا، چاہے وہ سیاسی میدان تھا، اور مولانا آزاد پیش تھے۔ جب ہندوستان کے اندر تحریک آزادی چل رہی تھی تو انڈین نیشنل کانگریس کا وجود قائم ہوا، تو مولانا آزاد بھی انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے اور ہندوستان کی تحریک آزادی کو آپ نے ایک اونچا مقام دیا۔ اس سلسلے میں انگریزوں نے آپ کو کئی بار جیل بھیجا اور آپ کو کئی تکلیفیں بھی دی گئیں، آپ کے اخباروں پر پابندی بھی لگائی گئی، جیسا کہ آپ نے پچھلے لیسن میں پڑھا کہ 14 سال کی عمر میں ہی مولانا آزاد نے اخبار کی ایڈیٹر سے کام شروع کیا۔ تحریری اور تقریری طور پر بھی مولانا آزاد اس ملک کے ایک بہت بڑے معراج شخصیت کے حامل ہیں۔ لیکن اخبار کی پابندی، جیل میں جانا آپ کی جدوجہد کو روک نہ سکی، اور آپ نے تحریک آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھا، اور آپ اپنی زبان سے اور اپنی قلم سے، یعنی تقریری طور پر بھی اور تحریری طور پر بھی ملک و قوم کی خدمت کرتے رہے۔ مولانا آزاد گاندھی جی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ مولانا آزاد کو 2 بار انڈین نیشنل کانگریس کا صدر بھی مقرر کیا گیا۔ 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تو مولانا آزاد
آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے، اور آخرکار ہر ایک انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ تو 1985 میں 1985 میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی۔ آپ کی آخری آرامگاہ دہلی جامعہ مسجد کے سامنے ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جانکاری آپ نے مولانا آزاد کے زندگی کے بارے میں سنی۔ تو مولانا آزاد کے اخباروں پر حکومت نے کیوں پابندی لگائی؟ کیونکہ آپ تحریک کے آزادی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہندوستان کی آزادی کے ساتھ، اور انگریز لوگ جو تھے وہ اس کے مخالف تھے، اس لیے آپ کے اخباروں پر پابندی لگائی گئی۔ مولانا آزاد کس محکمے کے وزیر ہوئے؟ تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جب آزاد ہندوستان کا سب سے پہلا وزیر تعلیم جو بنا وہ مولانا ابوالکلام آزاد بنا۔ تو اس طرح مولانا آزاد کی شخصیت جو ہے یہ اس ہندوستان ملک کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ مولانا آزاد نے تقریری اور تحریری طور پر بھی ملک کو کافی کچھ دیا ہے۔